بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو یزیدی فوج سے ایک لعنتی مالک بن عروہ آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکارا، حسین، تمہیں آخرت میں تو جہنم میں جانا ہی تھا، اس دنیا ہی میں اپنے لیے جہنم تیار کر لیا، معاذ اللہ۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، کذبت یاد اللہ، او دشمن خدا، تو جھوٹ بولتا ہے، ظالم، تو یہ گمان کرتا ہے کہ حسین دوزخ میں جائے گا اور تو بہشت میں۔ ابھی آپ نے یہی جملہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے حضرت مسلم بن اوشجع نے تلوار کھینچ لی اور اس سکی اور بدبخت کی طرف جانے لگے۔ آپ نے فرمایا، مسلم رک جاؤ، میں نواسِ رسول ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اپنی طرف سے جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے قبلہ کی طرف رخ فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہم اخذلها الی النار، یا اللہ مالک بن عروہ کو آگ کی طرف کھینچ لے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے یا قہر و غضب کی بجلیاں جو ایک دم مالک بن عروہ پر ٹوٹ پڑیں۔ دعائے مظلوم تھی، فوراً ابواب اجابت سے ٹکرائی۔ مالک بن عروہ کا گھوڑا ڈر کر بھاگ اٹھا، وہ اپنے دھیان میں اوپر بیٹھا تھا، لگام پر ہاتھ مضبوط تھے، گرنے لگا تو زین کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر لیٹ گیا۔ گھوڑا ادھر ادھر میدان میں بھاگتا رہا، اس نے چاہا کہ چھلانگ لگا دوں لیکن پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ ہمت سے کام لے کر پاؤں نکالنے کی کوشش کی تو اس وقت اسی خیموں کے پیچھے لگی ہوئی آگ کی طرف جا چکا تھا، وہ آگ جو خیموں کے پیچھے امام نے جلا رکھی تھی۔ اب کیا تھا، بے سود تو ہو ہی چکا تھا، آگ میں گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ گھوڑا بھاگتا ہوا پھر واپس ہو گیا۔ اس لین کا یہ حشر دیکھا تو امام علی مقام علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر بلند آواز میں فرمایا، یا اللہ، ہم تیرے رسول کے اہل بیت اور اولاد ہیں، ہماری ظالموں کے مقابلہ میں داد رسی فرما۔ یزیدی فوج کے ہراول دستہ نے بھی آپ کی گفتگو سنی۔ ابن اشعث یزیدی نے کہا، حسین، تمہیں رسول خدا سے کیا نسبت ہے جو ہر وقت اولاد رسول ہونے کی لفظ زنی کرتے ہو؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، کیا میں تیرے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ یہ شریر تیرے محبوب سے میرا نسب منقطع کرتا ہے، اسے ذلیل و خوار فرما۔ چشم زدن میں التجائے حسین علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئی۔ ابن اشعث کو پیشاب کی حاجت ہوئی، گھوڑے سے چھلانگ لگا کر رفع حاجت کو گیا تو سیاہ بچھو نے ایسے مقام پر نیش زنی کی، اگر زندہ بھی رہتا تو اس کا سلسلہ نسل منقطع ہو جاتا، مگر وہ اس زہر کی تاب نہ لا کر فوراً ہی واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے مقابلے میں آنے والوں جان لو،
انا ابن المطہر من آل ہاشم کفانی بہذا مذخر ہین و افخر۔ اے اہل عراق، ہم تمہیں قسم دیتے ہیں، اگر ہم سچ کہیں تو سچ کہہ دینا، اور اگر جھوٹ ہو تو جھوٹ کہہ دینا۔ سنو، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں احساس نہ دلایا گیا تھا۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو اس مقدس رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کی امت ہونے کے تم دعوے دار ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا نے اپنا ٹکڑا کہا، اور سید النساء العالمین نے فرمایا ہے میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، وہی حیدر کرار جس کو تم اپنا روحانی پیشوا مانتی ہو، جس کے ہاتھوں پر تم نے بیعت کر رکھی ہے۔ ہاں ہاں، وہی حیدر کرار جس کو رسول اللہ نے اپنی جان کہا ہے، جس کے خون کو اپنا خون اور جس کے گوشت کو اپنا گوشت کہا ہے۔ میری رگوں میں اسی حیدر کرار کا خون ہے، اور میں حسین ہوں جس کو رسول خدا نے اپنی خوشبو فرمایا ہے، اپنے گلشن کی بہار کہا ہے، نوجوانان جنت کا سردار کہا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر مخاطب فرمایا، کہاں ابن سرو، کہاں ہے مختار ثقفی، کہاں ہے رہا بن شداد، کہاں ہے عارب رقا، کہاں ہے شیش ربی، کدھر ہے عمر بن سعد، کہاں ہے عمر بن الحجاج، کہاں ہے عبد الرحمن بن منحف، کہاں ہے مصعب فرازی، کہاں ہے طارق عامش، اور کہاں ہے فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں۔ آؤ اور میرے سامنے آ کر جواب دو کہ میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ اگر سچ کہا ہے تو پھر بتاؤ تم بدل کیوں گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے سر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری گردن میں حیدر کرار کی تلوار حمائل ہے؟ پشت جواب دو، تمہاری زبانیں کیوں کونگ ہو گئیں؟ ظالموں، تم نے تو اپنے خطوط میں مجھے اپنے امام تسلیم کر لیا تھا، تم اب اندھے کیوں ہو گئے ہو؟ کوفیوں کے سر شرم و ندامت سے جھک گئے۔ یہ ندامت نہیں، ڈھٹائی اور بے حیائی تھی۔ ایک آواز آئی، حسین تم جھوٹے ہو۔ فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی نے کہا، حسین اپنی بات ختم کرو، کیوں مغز چاٹ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، حسین نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک گروہ پیدا ہوگا جو کوفیوں کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرے گا۔ یہ اتمام حجت اس لیے تھا کہ آئندہ نسلیں تاریخ کو مسخ نہ کر سکیں۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحی جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔